بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد زاہد محمود، لیکچر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنسز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد۔ تو آج ہم بات کریں گے اپ کمنگ پوسٹ آف تحصیل اسپورٹس آفیسر کہ تحصیل اسپورٹس آفیسرز کی جو جابس پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اپ کمنگ میں موجود ہیں۔ یہ تقریباً 44 پوسٹ ہیں، کچھ اس میں فیمیل کی بھی ہوں گی، کچھ منارٹی اور ڈسیبل کوٹا بھی ہوگا، تو ٹوٹل یہ 44 سیٹس ہیں۔ تو یہ امید ہے کہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں یا نیکسٹ ویک میں یہ سیٹیں اناؤنس ہو جائیں، کیونکہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے پائپ لائن میں موجود ہیں۔ تو جو فزیکل ایجوکیشن کے لوگ ہیں جن کا تعلق اسپورٹس اور گیم سے ہے، اور اسپیشلی وہ پلیئر ہیں کسی نہ کسی کھیل کے، تو ان کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں کہ وہ اپنی سلیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس پورے پروسیس کو اور پیپر پیٹرن اور انٹرویو کے بارے میں یہ تفصیل سے آگاہ کروں گا آپ کو، تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے اور رہنمائی ہو سکے۔ تو اس لیکچر کو کمپلیٹلی سنیں اور اس سے استفادہ لیں۔ یہاں پہ سیٹ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی سیٹس ہیں۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ تحصیل اسپورٹس آفیسر، اسسٹنٹ لائبریرین اسسٹنٹ، یہ تمام کلچرل اینڈ یوتھ افیئرس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سیٹس ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے لائبریرین اور اسسٹنٹ لائبریرین، یہ تو ظاہر سی بات ہے لائبریری سائنس والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہیں سیٹس، اور فزیکل ایجوکیشن کے لیے تحصیل اسپورٹس آفیسر کی سیٹیں یہاں دکھائی گئی ہیں۔ جو لوگ آلریڈی تیاری کر رہے ہیں یا یہ ٹیسٹ ان کا پاس نہیں ہو سکا یا پاس ہوا بھی ہے تو وہ بھی اپنی تیاری جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لیکچر میں بھی کامیاب کرے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا جب تک سلیکشن ہو نہ جائے، تو آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اور تحصیل اسپورٹس آفیسر کی سیٹ بھی اچھی ہے، کیونکہ جو لوگ فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہوں یا اسپورٹس مین ہوں تو ان کے لیے یہ بہت سوٹیبل ہے، جس میں آپ کو فیلڈ میں کام کرنا ہے، ٹیم سلیکٹ کرنی ہے اور ڈفرینٹ کھلاڑیوں کو لے کر جانا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم ان کی تحصیل سپورٹ آفیسر کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو الگ سے ڈسکس کریں گے۔ یا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ایڈ میں لاسٹ ٹائم جو اس کا پیپر ہوا تھا اس کی ویٹیج کے مطابق 40% جو ہے یعنی جنرل نالج کا پورشن تھا، اور 60% جو ہے وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ پورشن تھا۔ اور ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ بہت سارے لوگ جن کا فزیکل ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا وہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے گریجویشن اس کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس سے پہلے ماسٹر تھی، پھر اس میں کچھ شرائط بھی آ جاتی ہیں، کوئی نیشنل انٹرنیشنل پلیئر ہو تو اس کو بھی پریفرنس دیتے ہیں، کیونکہ ہوتا تو یہی ہے کہ اس کا کام زیادہ تر سپورٹس کنڈکٹ کروانا ہی ہے۔ تحصیل سپورٹس آفیسر تحصیل کی سطح پہ کھیلوں میں ہونے والے، جہاں پہ ہر تحصیل میں اب ماشاءاللہ اسٹیڈیم ہیں موجود ہیں، کہیں اپ گریڈیشن ہو گئی ہے، کہیں بن رہے ہیں، کہیں پہلے فنکشنل حالت میں تھے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ جو ان کے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل سپورٹس آفیسر ہیں یا سیکٹری سپورٹس ہیں یا ڈائریکٹر جنرل سپورٹس کی طرف سے گاہے بگاہے ان کو گائیڈ لائن ملتی رہتی ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے ٹورنامنٹ وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل بھی ان کے 73rd جو پنجاب گیمز ہیں ان کے ڈفرینٹ گیمز کے ٹرائل چل رہے ہیں کہ کھلاڑی جو ہیں وہ اپنے ٹرائل دیں اور ٹیم میں سلیکٹ ہوں، اور آل پاکستان آل پنجاب وہ جو گیمز ہو رہی ہیں ان میں حصہ لیں، اپنی کارکردگی دکھائیں، اور ایسے ہی انشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پہنچیں۔ تو تحصیل کی سطح پہ جو اسپورٹس کی فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے، جو موجودہ فیسلٹیز ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنی ہے۔ خاص طور پر جو کھلاڑی ہیں ان کو کھیل کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ جم اگر موجود ہے تو اس کی فیسیلیٹیشن ہے، اس کے علاوہ گراؤنڈز ہیں، اور تمام جو انفراسٹرکچر سپورٹس کا موجود ہے اس کو مینٹین رکھنا، اور اس کو کھلاڑیوں کے لیے اور جو نئے آنے والے ینگ ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے
قابل استعمال حالت میں رکھنا اور ان کو ٹریننگ وغیرہ کے لیے ساز و سامان بھی مہیا کرنا اور انہیں تاکہ وہ اپنی بہترین کارکردگی جو ہے وہ دکھا سکیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں. یہاں آپ نے اس دفعہ جو مجھے نہیں پتا اب جب ٹیسٹ آئے گی ایڈ آئے گی تو پھر ہی واضح ہوگا کہ یہ جو سابقہ ان کا کرائٹیریا آئی ہوپ کہ وہی چلے گا, لیکن مے بی اگر کچھ چینج ہوا تو تب پتہ چلے گا. ادروائز آپ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کرنی ہے. جیسے ہی ایڈ آئے گا اس کے اوپر مینشنڈ ہوگا. تو سبجیکٹ میں بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. جو میجر سبجیکٹ ہیں اس میں خاص طور پر ٹریننگ والے جو ٹریننگ ہے, اسپورٹس کوچنگ ہے, کیونکہ یہ اصل میں فیلڈ کی جاب ہے, تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ٹچ کریں جو اس حوالے سے ہوں. اگر ہو سکے تو اس سے پہلے آلریڈی آپ کا کوئی دوست کولیگ جو ایز اے ٹی ایس او تحصیل اسپورٹس آفیسر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو تو اس سے بھی ڈسکس کر لیں کہ ان کے ڈیوٹی میں کون کون سی چیزیں, موسٹلی تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کون کون سی چیزیں ہیں جو وہ سر انجام دے رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو بھی آپ دیکھیں. مثال دے رہا ہوں یہاں پہ, یعنی کہ اسپورٹس ٹریننگ, اسپورٹس کوچنگ, پھر ٹورنامنٹ وغیرہ کنڈکٹ کروانا تحصیل کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, ڈویژن کی سطح پہ, پھر آل پنجاب, ان تمام ایونٹس کو کروانا. تو آپ سبجیکٹ ریلیٹڈ چیزوں کو اچھے طریقے سے, آپ ظاہر سی بات آپ پہلے بھی تیاری کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے لیکچر کا ٹیسٹ پاس کیا, کچھ انفارچونیٹلی رہ گئے. تو اب پیپر جو ہے وہ سب زیادہ تر کنسیپچل نوعیت کے ہی آ رہے ہیں, اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایسی تیاری کریں جو کمپریہنسو ہو, نہ کہ ایک دو بکس کو جو ملٹیپل چوائس کویسچن بکس ہیں انہی کو آپ دیکھ لیں تو آپ کہیں کہ آپ کی تیاری ہو گئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جن لوگوں نے پچھلا ٹی ایس او کا پیپر دیا انہیں اندازہ ہوگا. اب جنرل نالج پہ بھی خصوصی توجہ دیں. اس کے لیے ڈفرینٹ بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اب میں نے تقریباً آلموسٹ جو جنرل نالج میں جو وہاں پہ مینشنڈ ہوتے ہیں سبجیکٹ وہ میں نے بتا دیے ہیں. میتھ ہیں, بیسک میتھمیٹکس ہوتا ہے جس میں ریشو, نسبت, تناسب, اکائی والا قاعدہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اردو میں سوال یا تو ضرب المثل میں سے آ جاتا ہے, یا شعر مکمل کرنا ہوتا ہے, شعر بتانا ہوتا ہے, یا پھر میں کچھ کوئی بک وغیرہ کا نام ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ بک کس کی ہے. انگلش میں انٹونیم سنونیمز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کوئی یوز آف پریپوزیشن کا بھی آ سکتا ہے. اس کے ساتھ انگلش میں تو آپ کو پتہ ہے بیسک چیزیں ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, پیسو ایکٹیو, تو یہ تھوڑے نمبر کا ہی ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے 40% اور ظاہر سی بات ہے 5-10 نمبر کا ضرور ہوگا. یہ اسلامک اسٹڈیز, پاک اسٹڈی, کمپیوٹر کے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایم ایس ورڈ کی, ایکسل کی اور پاور پوائنٹ کی. جنرل نالج اور کرنٹ افیئرس یہ سب سے زیادہ ہوگا. یہ تقریباً 15-20 کا نمبر ہوگا. باقی آپ 5-5 کر کے کر لیں تو آپ کے یہ 40 پورے ہو جائیں گے. تو اس کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہیں کوئی ایسی بک, کیونکہ جنرل نالج کے لیے جو بکس ہیں وہ کافی بڑی ہیں. لوگوں کو, بہت ساروں کو مسائل ہے کہ کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں. لیکن آپ یہ جو آپ کا یہاں پہ بھی میں نے بتایا اور ایڈ میں بھی آپ دیکھیں جو سبجیکٹ وہاں پہ بتائے ہیں انہی بکس میں سے وہ پورشن آپ جو آپ سے ریلیونٹ ہے اس کو آپ اسٹڈی کر لیں, باقی کو رہنے دیں. تو جنرل نالج کی بھی تیاری کریں. آپ صرف سبجیکٹ کو تیار کر کے آپ پاس نہیں ہوں گے اور آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. تو اس لیے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا. اور انشاءاللہ جیسے ہی ٹیسٹ ایڈ آتی ہے اس کے متعلق اگر کوئی مزید کوئی اس میں ابہام یا کوئی ایسی چیز ہوئی جو کہ آپ کو بتانے لائق ہوئی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. اور انشاءاللہ انٹرویو کے حوالے سے پہلے بھی میں نے ڈفرینٹ جو ہے ویڈیوز بنائی ہیں. اگر آپ وہ دیکھنا پسند کریں تو ادھر سے میرے چینل پہ جا کے آپ دے سکتے ہیں. انٹرویو گائیڈ لائن کے حوالے سے تقریباً 8 سے 10 ویڈیوز ہیں جس میں ڈفرینٹ انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات کے متعلق بھی بتایا گیا. تو جیسے انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے مزید آپ کو رہنمائی فراہم کی جائے گی, اور ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کے متعلق بھی مکمل رہنمائی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دی جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.